مدینہ طیبہ سے متعلق ہم گزارشات کر رہے تھے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کریم جتنے دنوں کے قیام کی توفیق عطا فرمائے تو نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنا اور مسجد میں امام کے ساتھ پڑھنا یہ لازمی کریں، اور کثرت کے ساتھ درود شریف جتنا ہو سکے ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے ہر وقت آدمی درود شریف پڑھتا رہے۔ اور مدینہ طیبہ میں باقی زیارات بھی ہیں، جیسے مسجد قباء ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تشریف لے جا کر مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس میں جو آدمی نماز پڑھے وہ حج اور عمرے کے برابر ہے، عمرے کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور یہ حدیث وہاں مسجد قباء میں موجود بھی ہے۔ آج کل اس کے لیے سعودی حکومت نے پیدل راستہ جو ہے وہ بنایا، مسجد غمامہ کے پاس سے سیدھی سڑک جو ہے وہ جاتی ہے مسجد قباء تک، اور وہاں سے بھی یہ واپس آنے والا راستہ ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں اور گاڑیاں بھی کثرت کے ساتھ جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو حجاج کرام جس قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، حکومت کے ساتھ جاتے ہیں یا کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ساتھ جاتے ہیں، انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں جتنے زیارات ہیں وہ زیارات وہ کراتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ مختلف مساجد ہیں، 7 مساجد ہے جہاں جنگ خندق ہوئی تھی، وہ پھر جنگ احد، شہدائے احد کی مزارات جو ہے وہ ایک جگہ پر ہیں، اس کی زیارت بھی یہ سارے زیارات وہاں کراتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنواں ہے بیر عثمان، وہاں پر چونکہ جنگلہ لگا ہے، کنویں پر تو نہیں جانے دیتے، لیکن اس کے سامنے سے جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، جگہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کنواں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور جتنے زیارات ہیں وہ تمام زیارات کراتے ہیں، ٹور آپریٹر جو ہے وہ لیتے ہیں، ساتھ بتاتے بھی ہیں، تو وہ زیارات بھی کرنی چاہیے۔ اور اس زیارات سے جو ہے وہ یہ سبق لینا کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام دین کے لیے کتنی جو ہے وہ محنت کی، کتنی جدوجہد کی، اور اس گرمی کے زمانے میں اب آج کل جو ہے وہ ہر قسم کے سہولت موجود ہے، بسوں میں جانا، گاڑیوں میں جانا، ایئر کنڈیشن بسیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں یہ سفر کیا جاتا ہے، اور پھر بھی لوگ جو ہے اس میں یہ سستی کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے یہ سبق حاصل کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اتنی شدید گرمی کے اندر، جس میں پکے مکان بھی نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ دین کے لیے کوشش کی، تو یہ دین آسانی کے ساتھ وہ نہیں آیا، بلکہ اس کے لیے بہت مشقتیں ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔